نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا، دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے۔ چنانچہ آپ کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری اور جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراش آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حص وافر آپ کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے جمال و کمال سے ہے۔ حلیہ مبارک ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزائی کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر و پر رونق۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع و مکرم، نہ ترشرو نہ لغوگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹھڈی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہتھیلی اور پاؤں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف ملتفت ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سقیدست اور سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے،
اور میانہ قدر و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ کالے سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ کے انفقا یعنی نچلے ہونٹ کی داڑھی میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا، میں رسول اللہ کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آ کر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے اور وہ دھاگا کاٹ رہی تھی، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ مبہوت ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر ابو کبیر ہزلی آپ کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس شیر کے حقدار کسی اور سے زیادہ آپ ہیں۔ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھوں تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، آپ امین ہیں، چنندہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم من سنان کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدر پتلی تھیں اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبہ سے ناف تک جھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مستح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا،
تلوے قالی، اعضا بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیباج نہیں چھویا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگٹ تھا۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ طبیعت کی روانی، لفظ کی نکھار، فقروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم، جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے۔ آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تقاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شفتگی و شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی حفاظت جانی جاتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حلم میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور اور سب سے جلد راضی ہو جاتے۔ جود و کرم کا وصف ایسا کہ اس کا انداز ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ نہ ہو۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے، اور آپ کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل موقع پر جبکہ اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں،
مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کرن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ کی آڑ لے لیا کرتے، آپ سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ آواز کی طرف دوڑے، راستے میں رسول اللہ واپس ہوتے ہوئے ملے، آپ لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ کے ایک ننگے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کماری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی، عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے تھے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزدق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ تھے۔ آپ حیا کے سبب نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں، چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ آپ سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانہ تھے، اس کا اعتراف آپ کے دوست و دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے، مسکینوں کی عیادت کرتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، غلام کی دعوت منظور فرماتے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود داغتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کا کام کاج کرتا ہے۔ آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں میں جوئیں تلاش کرتے، اپنی بکری دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلح رحمی فرماتے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحمت و مروت سے پیش آتے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور النفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفع اختیار فرماتے، اپنے خادم کا کام خود ہی کرتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے،
کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر لکڑی جمع فرمائی۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے، دیر تک خاموش رہتے، بات کا آغاز و اختتام پورے منہ سے کرتے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفاجو اور نہ قدرے نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق سے کوئی تعرض کیا جاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت موتیوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا والی بناتے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی قندہ جبینی ختم نہ فرماتے، اپنے اصحاب کی قبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تخبی و توہین، معتدل تھے، زیادہ نشیب فراز نہ تھا، غافل نہ ہوتے تھے، مبادہ لوگ بھی غافل یا ملول قاطر ہو جائیں ہر حالت کے لیے مستعد رہتے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے، ناحق کی طرف تجاوز فرماتے، جو لوگ آپ کے قریب رہتے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غمگسار و مددگار ہو۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرما لیتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، ہر جلیس کو اس کا حصہ عطا فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا، کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ نے اپنی قندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر آپ کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی اور نہ حرمتوں کا مرثیہ ہوتا، یعنی کسی کی آبرو پر بٹا کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے، بڑے کا احترام کرتے، چھوٹے پر رحم کرتے، حاجت مند کو نوازتے اور اجنبی کو انس عطا کرتے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے،
جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے، نہ فحش بکتے، نہ زیادہ عطاب فرماتے، نہ بہت تعریف کرتے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ریا، کسی چیز کی کثرت سے، اور لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نو کے زبان پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے، گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے، اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی بات میں جفا سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے، جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے باوقار ہوتے، اپنا کوئی عضو باہر نہ نکالتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال خلق اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کے مجد و شرف اور شمائل و قصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور طے تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے سب سے عظیم بشر کی عظمت کی کناں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی